حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کی اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں، یا یہ کہ مسیح کے معنی ہے بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی دو مولود بچے کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے، اور بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئی۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑھ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے،
زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ سورہ المائدہ۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال میں سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہو گئے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کو قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا عمامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کے لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی، اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا،
बल्कि हज़रत मरियम को भी खुदा का दर्जा दे दिया। दरअसल नसारा भी यहूदियों की तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे। उस वक्त उनमें 3 फ़िरके थे। एक कस्तूरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता था। दूसरा याकूबिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मुत्तहिद मानते थे। तीसरा इब्न कादिया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक मानते थे। नुज़ूल कुरान के वक्त भी नसारा फ़िरक़ों में तकसीम थे। उनका अकीदा 3 अलग अलग उसूलों पर मबनी था। एक फ़िरका कहता था कि मसीह ऐने खुदा है और खुदा ही बशक्ल मसीह दुनिया में उतरा। दूसरा फ़िरका का कहना था कि मसीह इब्नुल्लाह है और तीसरा फ़िरका दावा करता था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम। उस जमात में भी 2 ग्रोह थे। दूसरा ग्रोह हज़रत मरियम की जगह रूहुल कुदूस को शामिल करता था। गर्ज वो हज़रत मसीह को सालिस सलासा तस्लीम करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे। और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ ज़मीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह अल मुआइदा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह, उनकी वालदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ इख्तियार रखता हो। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ऐसा कहने वालों को अज़ाब इलाही याद करवाते हैं। इरशाद बारी ताला है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, तो बहुत बुरी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है कि इससे आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं और अल्लाह को शायान शान नहीं के किसी को बेटा बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।